اور ساری دنیا کے لوگ اور ساری دنیا کے اکابر کیا دین سے ہٹے ہوئے ہیں. تو میں تمہیں یہ قسط وار مضمون بھیج رہا ہوں، اس کو غور سے پڑھنا. اس سے پتہ چلے گا کہ خود تمہارا جو بانی تبلیغ تھا، بانی تبلیغی جماعت تھا، سرے سے وہی اپنے اکابر کے نقش قدم پر نہیں چل رہا تھا، تو اس کی تحریک کہاں سے دین کے نقش قدم پر ہوگی یا اسلاف کے قدم پر ہوگی. اور یہ اعتراض تو بالکل بچگانہ ہے کہ کیا ساری دنیا کے علماء وہ ایک طرف اور میں اکیلا ایک طرف. جب خود مولوی الیاس کی بنائی ہوئی اس تحریک کو ان کے زمانے کے علماء اپنے اکابر کے نقش قدم سے ہٹا ہوا ایک کام سمجھتے تھے، تو اسی کام کو آج اگر ساری دنیا کے لوگ دین سمجھیں تو یہ غلطی در غلطی در غلطی در غلطی ہے. کہ جب اس کام کو خود کام شروع کرنے والے کے معاصر اکابر کوئی کام نہیں سمجھتے تھے، تو آج کے علماء کا اس کام کو کام سمجھنا یہ تو حماقت در حماقت ہے. اور اس کے بعد میرے جیسے آدمی پر یہ اعتراض کرنا کہ ساری دنیا کے علماء ایک طرف ہیں اور تو ایک طرف ہے، یہ وہ سطحی اور بچگانہ سوچ ہے کہ جب تک تبلیغ والے ایسی باتیں نہیں کریں گے ان غریبوں کو اس دنیا میں جینے کی کوئی جگہ نہیں ملے گی. تو بہرحال تم یہ مضمون غور سے دیکھو، پڑھو، اور کسی قسم کی بھاؤ بھاؤ ٹاؤں ٹاؤں اور کتوں جیسی شکلیں، کتوں جیسی آوازیں اور کتا کتا کرنے کی بجائے میں تمہیں للہ فی اللہ اس بات کی دعوت دیتا ہوں کہ ایک دفعہ اس سارے مضمون کو پڑھو. میں تمہیں قسط وار بھیجوں گا، اس سے آپ اندازہ کریں. اور تمہارا یہ اعتراض بھی پادر ہوا ہو گیا کہ بزرگوں کو تم نہیں مانتے، اور تمہارے اس پورے کام کے بابا جی اور جد امجد وہ خود اپنے اکابر کا سب سے بڑا نافرمان اور ان کے متعارف کروائے ہوئے دین کا سب سے بڑا مخالف تھا. تو اس جماعت سے اختلاف کرنے والا بزرگوں کا مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ میں تو ان بزرگوں کے موافق ہوں جو مولوی الیاس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، جو مولوی الیاس کو دین کا مخالف سمجھتے تھے. میرا اس جماعت سے اختلاف کرنا یہ ان بزرگوں کے ساتھ ان کے صف میں کھڑا ہونا ہے جو مولوی الیاس کو اپنے اکابر کی صفوں سے باہر سمجھتے تھے، اور جو دلائل سے ان کو عیاناً دیکھ کر، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یہ کہتے تھے کہ یہ شخص ہمارے متوارث اکابرین کی تعلیمات، ہمارے اکابرین کی متوارث تعلیمات سے ہٹا ہوا ہے. لہٰذا میرے جیسے آدمی کو جو آج اس تبلیغی جماعت کو بالکل دین کا کام نہیں سمجھتا، اس کو اپنے بزرگوں کا مخالف سمجھنا، اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو انتہائی جاہل ہونا خود اپنی تاریخ سے اور اکابر کی تاریخ سے اور خود اسلام کی تاریخ سے. دوسرا نفس علم سے ہی بے بہرا ہونا. اب یا تو مجھ پہ اعتراض کرنے والے یہ سارے تبلیغی سرے سی بیچارے کسی قسم کی علمی خوب و سوجھ بوجھ اور علم کی لم و برہان سے بالکل آرے خالی، ننگے، تہی دامن تہی دست، بالکل بے بہرا اور کنگلے ہیں، دامن جھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے سوائے میرے اوپر حفظ سرائیاں، بکواس اور گالی گلوچ کرنے کی. اور یا پھر ان غریبوں نے تھوڑا آگے چل کے دیکھنا ہی پسند نہیں کیا کہ کیا اسلام شروع ہوا تھا اور مولوی الیاس پہ آ کر ختم ہو گیا. کہ تم لوگوں نے دیکھا کہ اسلام کی ابتدا ہو رہی ہے مولوی فہیم سے، خورشید سے، بٹلہ سے اور عبد الرحمن سے، احسان سے، عبد الوہاب سے. تم لوگوں نے شعور کی آنکھ کھولی تو انہی لوگوں کو دین کا ابا دیکھا. پھر جب تم نے دیکھا کہ اسلام کی انتہا تو یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، تو آغاز کہاں سے ہوا؟ تو آپ کو مولوی الیاس کے آگے کی دنیا دکھائی ہی نہیں گئی کہ مولوی الیاس سے آگے بھی اسلام کچھ تھا یا نہیں تھا. تو آپ کو ٹوٹل سبق یہ پڑھایا گیا کہ تمہارا اسلام آج کے مولوی فہیم ٹائپ لوگ اور یہ عباد اللہ جیسے لوگ اور یہ خورشید جیسے لوگ اور ان جیسے بیچارے شودے بودے اور یہ علم و عقل سے عاری لوگ اور یہ کیا نام ہے اس کا، یہ عمر احمد اور اس طرح کے بیچارے لوگ، ان لوگوں سے تم نے دیکھا کہ اسلام کا آغاز ہو رہا ہے اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ جی مولوی الیاس پہ جا کر اسلام ختم ہو گیا. تو جب کوئی آدمی مولوی الیاس سے آگے کو جھانک کے دیکھے گا نہیں، اسے حق پتہ چلے گا کہ اسلام اصل میں ہے کیا.
تو میرا اصل میں تم سب پر جو سب سے بڑا اعتراض یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اکابر کی سب سے بڑی مخالف جماعت یہ خود تبلیغی جماعت ہے، کہ یہ اپنے اکابر کے متوارث امت کو دیے ہوئے نظام تعلیم و تربیت اور عقائد متوارثہ کے ہی خلاف ہیں، کہ اس کا پہلا باغی مولوی الیاس تھا، پہلا بےایمانی وہی تھا، کہ پہلا ملحد شخص وہی تھا، اسی نے اس ساری بےایمانیوں کی بنیاد رکھی، اور اس کے اکابر اس کو دیکھ کے اس کو مارنے کو دوڑا کرتے تھے۔ تو تم سے وہ ساری چیزیں یا تو چھپا لی گئیں، یا تمہیں دکھائی نہیں گئی، یا تمہیں کبھی سوچ ہی نہیں آتی۔